ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا
زبان سے یہ الفاظ نہیں نکلتے. تو اللہ پاک کا شکر اور احسان ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں آج مسجد میں جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائی. یہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، اسلامی سال کا پہلا مہینہ. جس طرح 20ویں سال کے 12 مہینے ہیں، اس میں اسلامی سال کی بھی 12 مہینے. اور محرم الحرام سے اس کا آغاز ہوتا ہے اسلامی سال. عام طور پر 20ویں سال میں 365 دن کا اور اسلامی سال 355 دن کا ہوتا ہے. 20ویں سال میں کچھ مہینے 31 کے ہوتے ہیں، کچھ 30 کے ہوتے ہیں، ایک آدھ مہینہ 29 کا ہوتا ہے، جو فروری ہے. اور ہجری سال جو ہے یا اسلامی سال جو ہے، اس میں ماہ جو ہے 29 یا 30 کے ہوتے ہیں. تو عموماً جو ہے 355 دن کا ایک سال ہوتا ہے. تو یہ پہلا مہینہ ہے محرم الحرام. اور اس پہلے مہینے کے اندر 2 ایسے واقعات ہیں جنہوں نے اسلامی تاریخ میں بڑے گہرے نقوش چھوڑے. یہ مہینہ تو ویسے بھی برکت والا مہینہ ہے، 10 محرم کی بڑی برکات آئی ہے، بعض لوگوں نے اس کی بڑی برکات لکھی ہے 10 محرم کی. لیکن اس میں 2 خاص ایسے واقعات ہوئے جنہوں نے اسلام کی تاریخ میں بڑے گہرے نقوش چھوڑے. ایک یکم محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہے. یہ ایسا واقعہ ہے کہ اس نے آج 1400 سال سے زیادہ ہو گیا ہے اس واقعے کو، لیکن اس کے جو اثرات ہیں وہ آج بھی امت پہ اس کے اثرات ہیں. بہت سارے اسلام میں واقعات ہوئے، اسلامی تاریخ حضرات صحابہ کی اور بعد والوں کی شہادت سے بھری پڑی ہے. صحابہ اکرام نے اپنی جانیں بھی قربان کر دی، مال بھی قربان کر دیے، اولاد بھی قربان کر دی، گھر بار بھی قربان کر دیے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کوئی اکیلی نہیں ہے، اور بھی صحابہ اکرام ہیں. صحابہ کی تاریخ شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. لیکن یہ شہادت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس معاملے میں بڑی اہم ہے کہ جو عروج اللہ پاک نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں مسلمانوں کو دیا، وہ اس کے بعد یا اس سے پہلے نہیں دیا. عروج کی میں بات کروں، اللہ نے ایسا عروج جو ہے وہ مسلمانوں کو اس کے بعد نہیں دیا. 92 لاکھ مربع میل پر اللہ نے حکومت دی تھی. بلکہ میں ایک انگریز مورخ کی کتاب پڑھ رہا تھا، اس نے کہا اتنی بڑی حکومت جو ہے وہ کسی کے پاس نہیں رہی ہے. جتنی بڑی حکومت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی، ان کے بعد کسی کے پاس نہیں ہے. اتنی بڑی حکومت تقریباً سارے وزیر اعظم جو ہیں ان پہ حضرت عمر فاروق کی حکومت. اللہ نے اسلام کو ایسا روپ دیا. اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب حالات پڑھتے ہیں تو ہمارے مشاہدے میں ایک بات آتی ہے. آپ کے قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا عجیب ہے. مزاج کے سخت ہے، جلال کا مزاج ہے. تو جس دن اسلام قبول کیا، اسلام قبول کرنے کے ارادے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ
عرض کی اللہ کے نبی ہم حق پر نہیں ہیں، فرمایا ہم حق پر ہیں، کہا پھر ہم بیت اللہ میں نماز پڑھیں۔ جب ہجرت کا حکم ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو پہلے ہجرت کا حکم فرما دیا تھا، مطلب صحابہ کرام نے ہجرت کر لیجیے جیسے موقع ملتا رہا، لیکن تقریباً تمام ہی صحابہ کرام نے چھپ کر ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ نے جو حکم دیا اور رات کی تاریکی میں آپ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ واحد شخصیت تھی کہ جب آپ کو ہجرت کی اجازت ملی تو آپ بیت اللہ شریف میں گئے، آپ نے طواف فرمایا، طواف کے بعد مشرکین وہاں پہ ایک جگہ ڈیرا لگا لیتے تھے، جیسے بیٹھ کے گپے مارتے ہیں تو بیت اللہ میں کوئی بیٹھ کی محفل لگتی تھی مشرکوں کی ایک جگہ، تو اس جگہ پہ تشریف لے گئے اور بلند آواز سے ان کو مخاطب کر کے فرمایا کہ میں ہجرت کر کے مدینہ جا رہا ہوں، کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ عمر چھپ کے چلا گیا۔ تو جس نے اپنی عورتوں کو بیوہ اور بچوں کو یتیم کرانا ہے وہ میرے پیچھے۔ ایسا اللہ نے آپ کی شخصیت میں روب رکھا تھا، ایسا اللہ نے آپ کی شخصیت میں جلال رکھا تھا، اور پھر ہجرت فرمائی تھی پیارے کو، جس نے اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، بچوں کو یتیم کرنا ہو میرے پیچھے۔ لیکن احتیاط کا یہ عالم تھا، محبت کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عالم تھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تلوار باہر نکالنے کے جب وہ کہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے تو اس کی گردن توڑا، پھر اس کی گردن توڑا۔ ایسی اللہ نے آپ کی شخصیت رکھی تھی۔ ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جہاں سے عمر گزرتے ہیں وہاں شیطان اس کا رستہ بدل لیتا ہے، اس جگہ سے رستہ بدل لیتا ہے، وہاں شیطان نہیں جاتا۔ اور دوسرا جو واقعہ اس محرم الحرام میں ہوا وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان، اس کے اثرات بھی امت میں آج تک محسوس کیے جاتے ہیں۔ یہ بڑا واقعہ ہے، اسلام کی تاریخ کے بڑے واقعات میں سے ہے کہ ظالموں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو شہید کر دیا، لیکن ان دونوں واقعات میں ایک چیز وہ مماثلت ہے، ایک چیز کامن ہے دونوں بزرگوں میں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شہادت ہے وہ جنگ میں نہیں ہے، بلکہ آپ نماز پڑھا رہے تھے اور مجوسی نے حملہ کر دیا اور حضرت شہید ہو گئے۔ اور حسین کی جو شہادت ہے اس میں جنگ کے حالات ہیں، اس میں جنگ کے حالات ہیں، لیکن دونوں میں ایک چیز مماثلت ہے، وہ کیا ہے؟ نماز کی حالت، نماز کی حالت۔ جیسے بھی حالات ہیں شہادت نماز کی حالت میں، یعنی ایسا اہم فریضہ ہے کہ شہید ہو گئے لیکن نماز نہیں چھوڑی ہے۔ بلکہ میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا، عمر کی جب شہادت ہوئی تو آپ نے جب زخمی ہو گئے تو پیچھے والے کو آگے کھڑا کر دیا، پھر دوسرے کو آگے کھڑا کر دیا۔ نماز مکمل ہوئی ہے، نماز میں کوئی خلل نہیں ہوا۔ پھر نماز کا سلام پھرنے کے بعد جو ہے وہ دیکھا گیا کہ جی کیا ہوا، اور جس نے حملہ کیا تھا اس نے اور لوگوں کو بھی زخمی کیا، اور جب اس کو رستہ نہیں ملا سفر میں سے اس نے اپنے آپ کو مار دیا۔ اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی ہے، اور آج ہمارا یہ حال ہے کہ جمعے کے دن بھی ہماری مساجد خالی ہوتی ہے، اور ذرا سی مصروفیت میں جو سب سے پہلا کام ہم کرتے ہیں وہ اس نماز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تھوڑی سی بھی کوئی مصروفیت آ گئی، سب سے پہلا کام جو ہم کرتے ہیں وہ اس نماز کو ادا کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں۔ حالانکہ حضرات صحابہ کے طرز عمل سے موت
باقی ساری چیزیں ایک طرف ہیں اور نماز کا حکم ایک طرف۔ میں نے کہیں پڑھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری زندگی میں غالباً ایک نماز عصر کی قضا ہوا، ورنہ نماز قضا نہیں ہوئی۔ یہ اتنا اہم حکم ہے، اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں نماز کی فرصت نہیں ہے، باقی معاملات کی کی بات ہے۔ اسلام میں اللہ پاک نے بہت سے احکام دیے ہیں، 5 بنیادی ہیں: کلمہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ اور حج۔ اس کے بعد اور دیگر چیزیں ہیں، اور ان میں سب سے زیادہ ضروری جو ہے وہ نماز ہے۔ سب سے زیادہ جو حکم ہے وہ نماز ہے۔ ضروری تو ساری ہیں، اس لیے کہ جو اللہ نے حکم دے دیا ہے وہ ضروری ہے۔ اور ہم میں اب یہ حال ہو گیا ہے کہ جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو غنیمت ہے۔ یہ سمجھاتا ہے بڑا نیک آدمی ہے، کیوں 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے۔ باقی معاملات تو الگ ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا یہ بڑا کمال سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ جس نے کلمے کو پڑھ لیا اس نے تو نماز پڑھنی ہے۔ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں موجود تھا، نماز کا وقت ہوا، کھڑے نہیں ہوئے۔ آپ نے فرمایا تم مسلمان نہیں ہو، تم مسلمان نہیں ہو۔ اس کی گھر سے پڑھ گیا، یعنی نماز مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرتی ہے۔ ان دو بزرگوں کی جو زندگی ہے یہ ہمارے لیے راہ مشعل ہے۔ یہ محرم و حرام کا مہینہ یہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم نعرے لگائیں اور جلوس نکالیں، اور یاد بنانا اس لیے ہے کہ ہم ان کے طرز عمل سے اپنے طرز عمل کو میچ کریں کہ ان کا کیا طرز عمل تھا اور ہمارا کیا طرز عمل، ہمارے کیا معاملات ہیں۔ اپنے آپ کو درست کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوے میں تشریف لے گئے، جب واپس آنے لگے، واپس آ رہے تو فرمایا ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر میں داخل ہو گئے۔ عرض کیا اصغر جہاد اکبر کیا ہے؟ فرمایا نفس کے خلاف جہاد، اپنے آپ کو سیدھا کرنا، یہ سب سے مشکل کام ہے۔ اس لیے کہ انسان کا جو نفس ہے یہ سب سے مشکل میں سیدھا ہوتا ہے۔ میں نے ابھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم پڑھا نا کہ جس گلی سے گزرتے تھے شیطان کو پکڑ لیتا تھا۔ ایک بار دیکھا مسجد گھر کے باہر بیٹھے ہوئے ہیں، کسی نے عرض کی کہ حضرت آپ گھر کے اندر نہیں جا رہے، باہر بیٹھے ہوئے ہیں۔ فرمایا کہ غصہ آئی ہوئی ہے۔ حضرت عمر فاروق کی صاحبزادی جو تھی بی بی حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امہات مومنین میں سے، فرمایا وہ گھر میں اکیلی ہے، مجھے مناسب معلوم نہیں ہوا کہ میں گھر کے اندر کہاں شیطان دیکھ کے رستہ بدل لیتا ہے، کہاں احتیاط کا یہ عالم ہے۔ ہم نے تو اپنے نفس کو پورا چھوڑا ہوا ہے، جو مرضی کرتے رہو، جو مرضی کرتے رہو۔ حالانکہ نفس جو ہے یہ جب تک اس پہ مجاہدہ نہیں ہوگا، جب تک اس پہ محنت نہیں ہوگی، جب تک اس پہ توجہ نہیں ہوگی، یہ قابو میں نہیں ہوگا۔ جب تک اس پہ نظر ہوگی یہ قابو میں ہوگا۔ یہ سب سے مشکل کام ہے، اپنے آپ کو ٹھیک کرنا یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ دوسروں کو ٹھیک کرنا یہ آسان کام ہے، نصیحت کرنا یہ آسان کام ہے، اس نصیحت پہ خود عمل کرنا یہ سب سے مشکل کام ہے۔
خود اپنے آپ کو اس پیمانے میں رکھنا جس پیمانے میں دوسروں کو کہا جائے، یہ بڑا مشکل کام ہے۔ اپنے آپ کو ٹھیک کرنا یہ بڑا مشکل کام ہے، اور زندگی کا مقصد ہی اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ یہ سوال نہیں ہوگا کہ کتنے لوگوں کو نصیحت، یہ سوال ہوگا کہ کتنا عمل کیا ہے۔ زندگی کا مقصد تو اپنے آپ کو ٹھیک کرنا ہے۔ اللہ نے جو احکام بتائے ہیں ان کے مطابق اپنی زندگی گزارنی ہے، پہلے اپنی زندگی گزارنی ہے، پھر دوسروں کو اس کی تربیت ہے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق گزر جائے، اور پوری زندگی، یہ ایک دو دن کا معاملہ نہیں ہے، اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملاتے رہیں۔ کیسے ملائیں گے؟ حضرات صحابہ کے طریقے پہ، حضرات صحابہ کے جو عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، حضرات صحابہ کے ذریعے سے موت تک پہنچائے۔ تو جس عمل کا جو مطلب حضرات صحابہ نے لیا ہے وہ مطلب ٹھیک ہے، اور اس مطلب کے مطابق عمل کرنا ہے، ویسے زندگی گزارنی ہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے گزاری ہے، پھر کامیابی ہے۔ کامیابی کا دار و مدار اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ ہے۔ حضرات صحابہ نے اسی طریقے پہ زندگی گزارتے ہوئے اپنی زندگیاں گزارتی، اسی طریقے پہ چلتے، جان کی ضرورت پڑی تو جان دے دی، مال کی ضرورت پڑی تو مال دے دی، گھر بار کی ضرورت پڑی تو گھر بار دے دیا، لیکن اس حکم سے منتقل نہیں ہوئے، اس حکم سے منتقل نہیں ہوئے، اس حکم کے مطابق زندگی گزارتے رہے جیسے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا۔ اور ہم اپنے نفس کی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں، ہمارا دل کرتا ہے تو نماز پڑھ لیتے ہیں، نہیں دل کرتا ہے تو نہیں کرتے ہیں۔ دل کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، نفس کے مطابق زندگی نہیں گزارنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں ہر شخص غلام ہے، کوئی نفس کا غلام ہے، کوئی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہے۔ غلام ہر شخص ہے، کوئی نفس کے مطابق زندگی گزارتا ہے، اور کوئی اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ جو اللہ اور کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہے وہ اس دنیا میں بھی کامیاب ہے، قبر میں بھی کامیاب ہے، اور حشر میں بھی، اس لیے کہ وہ جو طریقہ ہے وہ اللہ کا پسندیدہ طریقہ ہے۔ اللہ کو وہ طریقہ پسند ہے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنایا ہے، تو جو اس طریقے میں زندگی گزارے گا وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، قبر کے اندر بھی کامیاب ہے، کوئی اس کو قبر میں پریشانی نہیں ہے، اور حشر میں بھی کامیاب ہے۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ زندگی کو نہیں گزارتا ہے وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے، وہ دنیا کے اندر بھی پریشان رہتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں پریشانیاں ہمیں کسی اور اسباب سے آتی ہیں، حالانکہ پریشانیاں ہمیں نافرمانی کی وجہ سے آتی ہیں، اللہ تعالیٰ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہ کرنے کی وجہ سے آتی ہیں، اور کسی وجہ سے نہیں آتی۔ کوئی نہ کوئی گناہ ایسا ہو جاتا ہے پھر اللہ اس کی دنیا میں سزا دیتے ہیں، وہ گناہ کی آنچ جو ہے وہ دھیمی دھیمی ہمیں تکلیف دیتی رہتی ہے۔ جس دن ہم اس راستے پہ چلے گئے جو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا رستہ ہے، تو پھر یہ تکلیفیں ختم ہو جائیں گی، یہ پریشانیاں ختم ہو جائیں گی، پھر دل کا اطمینان حاصل ہو جائے گا، پھر اللہ سے تعلق پیدا ہو جائے گا، پھر زندگی گزارنے کا مزہ آئے گا۔ نافرمانی کی حالت میں زندگی گزارنے کا مزہ نہیں ہے، حالانکہ نوجوان طبقہ سمجھتا ہے جب سے مرضی سے زندگی گزارتا ہے کہ بڑے مزے لگے ہوئے، حالانکہ مزے نہیں لگے ہوئے۔ اگر مادی زندگی میں مادی چیزوں میں مزہ
میں ہے، آپ کے طریقے میں ہے، آپ کی سنت میں ہے۔ جتنا ہم سنتوں کا اہتمام کرتے چلے جائیں گے اتنا ہماری زندگی کے اندر سکون آتا چلے گا۔ تجربہ کر کے دیکھیں، وہ لباس کی سنت ہو، وہ کھانے پینے کی سنت ہو، وہ عبادات کے معاملے میں سنتیں ہوں، کسی بھی معاملے میں سنت، جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ ہم عمل کرتے جائیں گے ہماری زندگی میں اتنا سکون اور اطمینان آتا چلا جائے گا۔ اور جتنا ہم تکلفات میں پڑتے رہیں گے خود بھی پریشان ہوں گے اور دوسروں کو بھی پریشان کریں گے۔ اس لیے کہ سنت میں تکلف نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک جو تھی، حیات مبارکہ جو تھی، یہ تکلف سے بالکل پاک ہے، تکلف نہیں فرماتے کسی بھی معاملے میں، تکلف نہیں فرماتے، سیدھی اور سادہ بات، سیدھی اور سادہ عمل، سیدھی اور سادہ طرز زندگی۔ جتنا ہم تکلفات میں پڑ گئے ہیں اپنی زندگی کو ہم نے مصیبت میں ڈال دیا ہے۔ سادہ زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، سادہ معاملات کر کے دیکھیں اپنے آپ کو، بالکل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا کے دیکھیں، آدھی کے ساری پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ جتنا ہم اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے دور کرتے ہیں اتنی پھر ہمیں پریشانیاں ہوتی ہیں، وہ مالی پریشانیاں ہوں یا بدنی پریشانیاں ہوں یا ذہنی پریشانیاں ہوں۔ غور کر لیں، جو رسم و رواج ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ کے اپنائے ہیں، دیکھیں کتنی پریشانی ہے۔ آپ شادی کرتے دیکھیں، خاندان میں گھر میں کسی کی شادی ہو، لڑکی کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں، لڑکی کے ماں باپ بھی پریشان ہوتے ہیں۔ کیوں؟ سنت طریقے کو چھوڑ کے رواجوں میں پڑ گئے، تکلفات میں پڑ گئے، زندگی مشکل ہو گئی۔ سنت میں رہتے ہیں، زندگی اطمینان سے، سکون سے، خوشی والا موقع ہے، لیکن اب پوچھ کے دیکھ لیں، اتنا خرچہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، پھر بدمزگیاں الگ ہوتی ہے۔ یہ شادی بیاہ کا معاملہ ہے، پھر اسی طرح مفاد انتقال کے معاملے میں دیکھ لیں، یہ تکلف ہو، وہ تکلف ہو، وہ تکلف ہو، پھر اسی طرح پھر روزمرہ کے معاملات میں دیکھ لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سادہ طرز زندگی کا، صبح اٹھا کرتے تھے تہجد میں، اور عشاء کے بعد سو جایا کرتے تھے، اور دوپہر میں مختصر وقت کے لیے آرام فرمایا کرتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی کو مشکل کر دیا، رات 12 بجے، 1 بجے، 2 بجے، پھر نتیجہ کیا نکلا؟ نہ صحت ٹھیک ہے، نہ ذہنی صحت ٹھیک ہے۔ خوراک سادہ رکھا کرتے تھے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے تکلفات کو شامل کر لیا، سادہ خوراک کی۔ میں نے کہیں پڑھا کہ حضرات صحابہ گھی کو اور گوشت کو الگ الگ خوراک پسند کرتے ہیں، یہ دو الگ خوراک ہیں، اور ہمارا دسترخوان کتنا وسیع ہوتا ہے۔ پھر کیا ہے؟ تکلفات میں پڑنے کی وجہ سے جیب میں بوجھ پڑتا ہے، بس ذہنی پریشانی ہوتی ہے۔ میں اکثر ساتھیوں سے کہتا ہوں، ہم جو اپنا ماہانہ راشن یا بجٹ بناتے ہیں اس میں دیکھیں کتنی چیزیں غیر ضروری ہیں۔ محتاط اندازہ میں لگائیں گے تو 50% غیر ضروری ہوگی، فلاں چیز فلاں چیز فلاں چیز، وہ ہم نے اپنے آپ کو تکلفات میں ڈال لیا، تکلفات میں ڈال لیا، اس لیے پھر ہمیں پریشانیاں نہیں ہوتی۔ یہی معاملہ عبادات کا ہے، سادہ طریقہ ہے، آؤ نماز پڑھو، اللہ کا یاد کرو، چلو جتنی ہمت ہو اپنا عمل کرو۔ یہی معاملہ لباس کا ہے، ہر چیز پوری زندگی میں غور کریں، جس معاملے میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دور ہوں گے اس معاملے میں ہمیں پریشانی
جس معاملے میں بھی آپ کرتے ہیں اپنے آپ کو اپنے عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ پیش کرتے ہیں، اگر وہ سنت سے دور ہوگا وہ کبھی نہ کبھی پریشانی کا باعث ہوگا، اور جتنا وہ سنت کے نزدیک ہوگا، جتنا نزدیک ہوگا، اتنا وہ باعث راحت ہوگا، باعث اطمینان ہوگا۔ آج کے دور میں دو بڑی پریشانیاں ہیں نا، ایک مالی پریشانی اور ایک بیماریاں، یہ عام ہے۔ کسی بھی شخص سے پوچھ لیں جی کیا حال ہے، تو کوئی نہ کوئی بیماری بتا دے گا، جی فلاں فلاں مسئلہ، مجھ سے میں سب کا انتظار ہے، یا کہیں گے جی ہاتھ بہت تنگ ہے، 100 بندوں سے آپ سب گفتگو کریں گے، 80 بندے کہیں گے جی ہاتھ بہت تنگ ہے۔ حالانکہ ایک بادشاہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک کنیز کو بھیجا تحفے کے طور پہ، اور ایک طبیب کو دیا، ڈاکٹر کے لیے اس وقت کا، تو کنیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھ لی اور طبیب کو واپس کر دیا، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہم سب بیمار ہیں، کیوں؟ جو کھانے کی سنتیں تھیں، جو کھانے کے آداب تھے، جو کھانے کے معاملات تھے، جو طرز زندگی کا، انہوں نے سارا کا سارا بدل دیا ہے، سارے کے سارا طرز زندگی اپنا بالکل الٹ کر دیا ہے۔ بعض ساتھی تو ملتے ہیں کہتے ہیں جی یہ لوگ رات میں نہیں سوتے، صبح فجر پڑھ کے سوتے ہیں۔ یہ نہیں کہتا کہ وہ بلا وجہ جاگتے ہوں گے، کسی عذر سے جاگتے ہوں گے، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف ہے، لہذا اس میں پریشانی ہوگی، بھلے جتنا مرضی نیک کام، ساری رات دین کا کام ہی کیوں نہ ہو، لیکن چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے مختلف ہے، یہ پریشانی کا باعث بنے گا۔ تو کوشش یہ کرنی ہے کہ اپنی ساری زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملاتے رہیں، اگر چاہتے ہیں دنیا میں بھی سکون ہو اور آخرت میں بھی سکون، دنیا میں بھی سکون ہو اور آخرت میں بھی سکون ہو، ساری زندگی اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا کے دیکھیں، جیسے جیسے ملتی چلی جائے گی زندگی کے اندر سکون آتا رہے گا، اطمینان آتا رہے گا، اور یہ صرف دنیا کا اطمینان نہیں ہے، دنیا کا سکون نہیں ہے، یہ یہاں کا بھی سکون ہے، اور یہاں سے جانے کے بعد کا بھی سکون۔ اپنے معاملات نبی کے سادہ لباس، سادہ خوراک، سادہ طرز زندگی، سادہ گفتگو، چھوڑ کے دیکھیں تکلفات، جتنا ہم تکلفات میں پڑتے ہیں اتنا پریشان ہوتا ہے۔ سادہ کرتے ہیں اپنے آپ کو جتنا سادہ کر سکتے ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشاہدت اختیار کریں۔ اگر اللہ نے زیادہ مال دیا ہے اللہ کے راستے میں خرچ کریں، اللہ نے صحت دی ہے دوسروں کی مدد کریں، اللہ نے اس میں بڑے درجات رکھے ہیں۔ اب ایک حدیث مبارکہ میں نے پڑھی جس کا مفہوم ہے اگر کوئی نوجوان کسی بیوہ کے کسی کام میں لگ جائے، اس کا مفہوم اس طرح کوئی بیوہ جس کو کوئی کام تھا تو نوجوان اس کے کام میں لگے میں اس کا کام کر دو، تو گویا ساری رات عبادت کرنے کے برابر ثواب ہو سکتا۔ تو یہ معاشرہ جو ہے آج ہم کہتے ہیں نا جی کوئی کسی کا نہیں ہے، اس لیے کہ ہم کسی کے نہیں رہے، ہم کسی کے لیے نہیں ہے اس لیے کوئی کسی کا نہیں ہے، یہ کوئی جو ہے یہ ہم سے مل کے بنتا ہے۔ ہم نے مخلوق کو بھی چھوڑ دیا، ہم نے خالق کو بھی چھوڑ دیا، ہم اپنی ذات کے اندر مست ہو گئے بس۔ ہر شخص کہتا ہے جی مجھے مل جائے باقی جو مرضی ہو۔ مخلوق کی خدمت اور اللہ کی عبادت، اس میں جو سکون ہے، جو اطمینان ہے، وہ کسی اور کام میں نہیں ہے۔ لہذا جس کو اللہ نے صحت دی ہے خدمت کرے، جس کو اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ کے نام اس کو خرچ کرے۔ آج ہمارا تو یہ حال ہے ہمارے معاشرے کا کہ پڑوسی کو پڑوسی کا پتہ نہیں ہے، آئے دن اخبار میں خبریں
اگر فوت ہو گیا 3 دن بعد پتہ چلا، 10 دن بعد پتہ چلا، یہ حال ہو گیا ہمارے معاشرے کا، یہ حال ہو گیا ہے۔ حالانکہ یہ صحت جو ہے، اور ایک میں آپ کو تجربے کی بات بتاؤں، تجربے کی، جو مال اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے، مثال ہے ایک شخص جس نے کاروبار میں مال لگا دیا، اس کا اندیشہ ہے وہ ڈوب جائے گا یا نہیں ڈوبے گا یا ڈوب جائے گا، لیکن جو مال اس نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے وہ دنیا میں بھی اس کو نفع دے کے جائے گا۔ بارہا یہ میری تجربہ شدہ بات ہے، دنیا میں نفع دے کے جائے گا۔ تو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، کسی مریض کو دوا لے دی، کسی مدرسے کے طلبہ کو کھانا کھلا دیا، کوئی مسجد کی ضرورت پہ خرچ کر دیا، وہ دنیا کے اندر بھی نفع دے کے جاتا ہے۔ اسی طرح جو جسمانی خدمت ہے، کسی بیوہ کو سامان لا دیا، کسی غریب کی خدمت کر دی، کسی کی کوئی حسب توفیق جو بھی ہمت ہے، یہ بھی دنیا میں نفع دیتی ہے۔ جو صحت ہے، صحت کا صدقہ یہ ہے کہ اس سے جسمانی کام کیے جائیں، لوگوں کو نفع کے کام کیے جائیں، خدمت کے کام کیے جائیں۔ مال کا یہ حق ہے کہ اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے، اور اللہ کی راہ میں قربان سے مراد ہر طرح کی نیکی کا کام ہے۔ جب تک ہم اپنے دل کو بڑا نہیں کریں گے، دل کی تنگی پھر یہ اعضاء پہ اثر کرتی ہے۔ جو دل کی تنگی ہوتی ہے یہ اعضاء پہ اثر کرتی ہے۔ کسی کو بیماریاں زیادہ رہتی ہیں، صدقہ زیادہ دیا کرے، دل کو کھلا کرے، اس کا جسم خود بخود کھل جائے گا۔ یہ مشاہدے کی بات ہے۔ حدیث شریف میں بھی یہ بیماروں کو صدقہ دو پہلے، کیوں؟ صدقہ دل کو کھولتا ہے، جب دل کھل جائے گا تو اعضاء خود بخود کھل جائیں گے۔ اور میں نے ایک بزرگ کا قول پڑھا کہ اگر کوئی بخیل ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ شخص بخیل ہے، تو آپ اس کے پاس کھانا نہ کھائیں۔ بخیل کیا؟ کیوں آپ کے دل کو بند کرتے ہیں؟ سخی کے پاس کھانا کھائیں۔ یہ ہر چیز کی کیفیات ہے، ہر چیز کے ایک رزلٹ ہے، ہر چیز کا رزلٹ ہے۔ ہم نے اپنے مال کو بھی دبا لیا، ہم نے اپنی صحت کو بھی دبا لیا، نہ کسی مظلوم کی مدد کی، نہ کسی غریب کی مدد کی۔ ہم تو بالکل عجیب ہو گئے ہیں، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ بھی نہیں کرتے۔ 12 مشاہدہ ہے، بیچ میں پتھر پڑا ہوگا، 10 منٹ گزر جائے گا، پتھر کو اٹھا کے سائڈ میں نہیں کرتے، جی میں کیوں کروں، میرا کام نہیں ہے۔ اگر نہیں بھی کام تھا تو ثواب کی نیت سے کرو۔ کسی کی مالی مدد کر سکتے ہو، اللہ نے گنجائش بھی دی ہے، نہیں کرتے، دل تنگ ہو گئے ہیں۔ جب دل تنگ ہو گئے تو اس کے اثرات پورے جسم پہ نکل گئے۔ ہمیں اتنی تنگی نہیں ہے جتنی ہمارے پہ ہو گئی ہے، مسلط ہو گئی ہے۔ صبح ہم کمانے کے لیے جاتے ہیں اور رات تک آتے ہیں، پورا نہیں پڑتا ہے۔ یہ سب کون سا چیز ہو گئی ہے؟ صبح ہم جا رہے ہیں، رات تک کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں اور پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ کیوں پورا نہیں پڑ رہا ہے؟ صبح سے ہم جاتے ہیں 8 بجے، 7 بجے، رات 8 بجے تک، 10 بجے تک رات کرتے ہیں، پھر بھی پورا نہیں پڑتا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی گڑبڑ ہے، زندگی کا بہترین وقت ہم کمانے میں لگا رہے ہیں اور پورا نہیں پڑ رہا ہے۔ میں تو بلکہ یہ کہتا ہوں یہ کسی عذاب کی شکل ہے کہ بندہ اتنا وقت کمائی میں لگائے اور اس کو پورا نہ پڑے، پھر تو استغفار کرے، اللہ سے توبہ کرے۔ اعتدال کے اندر اگر وقت لگاتا ہے کمائی میں تو ٹھیک ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے اسباب کو اختیار کرنا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص اتنا زیادہ کما رہا ہے صبح سے شام تک پھر بھی پورا نہیں پڑ رہا ہے، تو پھر مسئلہ محنت میں نہیں ہے، مسئلہ اس کے اعمال کے اندر ہے۔ یہ رزق کا تعلق عبادات سے بڑا گہرا ہے، رزق کا تعلق فرمانبرداری سے بڑا گہرا ہے۔ سورہ 9 کے اندر اللہ پاک نے فرمایا جو اللہ سے استغفار کرتا ہے وہ اللہ سے کشادہ رزق دیتا ہے۔ تو جس
ہم نے اپنے معاملات جو ہیں وہ بالکل مختلف کر لیے، پھر اللہ کی طرف سے ہم پہ ایسی آزمائشیں آ گئیں، ایسی مصیبتیں آ گئی کہ پھر ہم اپنے پھنس کرے گا۔ میں دعوے سے کہتا ہوں یہاں بیٹھے لوگوں سے گفتگو، ہر بندہ کہے گا جی میں پریشان ہوں۔ حالانکہ بہترین دین ہمیں ملا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بہترین اللہ نے ہمیں ذات دی، بہترین طرز عمل دیا، اس کے باوجود ہم پریشان ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا نا۔ اگر ہم اس پہ ثابت قدم رہتے، اس طریقے پہ رہتے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی، کوئی پریشانی نہیں ہوتی۔ میں ایک چھوٹی سی مثال لیتا ہوں، آج بھی جو ترقی یافتہ ممالک ہیں وہاں لوگ صبح اٹھتے ہیں فجر میں اور مغرب میں بند کر دیتے ہیں۔ یہ ہمارے یہاں غلط ساس ہو رہا ہے کہ جو رات تک بولتے ہیں الگ مخصوص جو سرگرمیاں وہ ہوتی ہیں، لیکن عمومی طور پہ وہ مغرب میں بند کر دیتے ہیں۔ اور ہمارے یہاں 10-12 بجے سے پہلے کوئی اٹھتا نہیں ہے، خصوصاً کاروباری، اور پھر رات رات جاگتا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہے؟ مالی طور پہ ہم پریشان ہیں اور جسمانی طور پہ ہم پریشان ہیں۔ تو اپنی زندگی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ملا لیں، جتنی جلد ہم ملا لیں گے اتنی جلدی ہماری پریشانی ہو جائے گی۔ نہیں ملائیں گے تو ایسے ہی پریشان رہیں گے، تو کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، کبھی کسی عامل کے پاس، کبھی کسی کے پاس، کبھی کسی کے پاس۔ جب ہم ملا لیں گے اپنی زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پہ چلا لیں گے، پھر کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ پھر نماز میں سجدے میں سر رکھا اور کام ہو گیا بس۔ پھر بیمار ہوئے، دعا کی اور دوا لی، کام ہو گیا۔ پھر کوئی پریشانی آئی، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائے، کام ہو گیا۔ اور اب ہم یہ سب بھی کر کے دیکھ لیں، کام نہیں ہوتا، اس لیے کہ ہمارا نقشہ مختلف ہے، ہماری ترتیب مختلف ہے، ہمارے معاملات مختلف ہیں، اس لیے کام نہیں ہوتا ہے۔ کسی کو کہا بھی جائے تو کہتا جی میں نے بہت دعا کی ہے، کام نہیں ہوا، اس لیے نہیں ہوا کہ نقشہ مختلف ہے۔ جب نقشہ اس جیسا ہو جائے گا، معاملات اس جیسے ہو جائیں گے، پھر کام بھی ایسے ہوگا سیکنڈوں میں۔ دعا فرمائے اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو زندگی بچ گئی ہے، اس زندگی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرنے کی